ون اردو کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، دنیا کی آبادی اس وقت قریباً 7 بلین ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں صرف چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں۔ سامعین کرام، جب کوئی بھی انسان کسی کام کو پاگل پن کی حد تک کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہی کام اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کر لے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنائیں گے جس نے خود کا لوہا منوانے کے لیے ایک سال میں قریباً 5000 کلومیٹر پیدل سفر کیا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ معزز سامعین، کرسٹوف ریہج نے 9 نومبر 2007 میں پیدل چلنا شروع کیا اور اس کا یہ سفر اکتوبر 2008 میں اختتام پذیر ہوا۔ اس نے اپنا یہ سفر چائنا سے شروع کیا اور اس کا یہ سفر جرمنی میں جا کر اس کے آبائی گاؤں میں اختتام پذیر ہوا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی کمپنی، آرگنائزیشن نے کرسٹوف کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا، اس کو آبزرو کیا، یا اس کو کس طرح پروف اس نے دیا کہ سچ میں کرسٹوف نے اتنا سفر کیا ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ کرسٹوف نے اپنا سارا سفر فیس بک پر ریکارڈ کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جہاں جہاں کرسٹوف جاتا رہا، ہر 20 میل کے بعد کرسٹوف نے اپنی جس جگہ پر پہنچتا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ پکچرز بناتا، اس جگہ کی لوکیشن اور اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرتا۔ آپ اس کی بنائی ہوئی فیس بک پر ویڈیوز اور پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ سفر بہت ہی کٹھن تھا۔ اس سفر میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس میں سے چند ایک یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر جاتے ہوئے، جیسے کہ ایران کے بارے میں کہنا ہے کرسٹوف کا کہ جب وہ ایران کے بارڈر پر پہنچا تو اس کو 5 دن تک ویٹ کرنا پڑا نیکسٹ کنٹری میں جانے کے لیے۔ کوئی بھی پرسن اس کو جانے کی پرمیشن نہیں دے رہا تھا۔ بھوکا پیاسا وہاں پہ انتظار کرتا رہا، اور پھر جب اس کو موقع ملا نیکسٹ کنٹری میں جانے کا تو اس کی حالت اس قدر بے حال ہو چکا تھا کہ اس کو بخار ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ ناسازگار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کرسٹوف کہتا ہے کہ اس سفر میں اس کو کئی دن کوکیز کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کرسٹوف کسی امیر باپ کی اولاد نہیں تھا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی بھی بجٹ نہیں تھا اپنے اس ٹور پر جانے کے لیے جو کہ اس نے پلان کیا تھا۔ اس کا والد چونکہ میکڈونلڈز میں کام کرتا تھا تو اس کے والد نے اس کو ایک دن کہا کہ کرسٹوف اب آپ کو جاب کرنا پڑے گی۔ کرسٹوف نے کہا نہیں، میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے دنیا میں میری شہرت بھی ہوگی اور میرا نام بھی ہوگا۔ آخرکار اس نے ایک پلان بنایا کہ وہ چائنا سے جرمنی تک پیدل سفر کرے گا اور اپنے اس سفر سے ہی شہرت پائے گا اور اپنے اس سفر سے ہی دنیا میں اپنی پہچان بنائے گا۔ معزز ناظرین، کرسٹوف کے اس سفر پر جانے سے اس نے بہت کچھ کھویا۔ ایک تو اپنے والدین کی نافرمانی، جو کہ اس کے والدین ایگری نہیں تھے کہ آپ سفر پر جاؤ۔ دوسرا اس کی گرل فرینڈ، جب اس نے اس کو بتایا کہ میں لمبے سفر پر جانا چاہ رہا ہوں، ایک ریکارڈ بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس نے بھی اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ لڑکی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا کافی حد تک دل ٹوٹا اور کافی حد تک یہ اداس رہنے لگ گیا۔ چونکہ اس کے مائنڈ میں کچھ بڑا کرنے کی خواہش تھی، اس لیے اس نے سب چیزوں کو پسے پش ڈال دیا اور اپنی راہ چل دیا۔ فیس بک پر وہ گاہے بگاہے پوسٹ لگاتا رہا
اور جب فیس بک پر اس نے پوسٹ لگانا سٹارٹ کی، اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ لوگ اس کو کتنا لائک کریں گے۔ لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھو، ایک دن آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ معزز ناظرین، 1 سال کے طویل سفر کے بعد کرسٹوف کے بال اس قدر بڑھ گئے تھے اور ظاہری شکل و صورت میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ جرمنی واپس پر جب وہ اپنے فیملی حجام کے پاس کٹنگ کروانے گیا تو وہ بھی اس کو پہچان نہ پایا۔ ناظرین کرام، کرسٹوف کی ٹریول سٹوری اتنی لمبی ہے کہ ایک ویڈیو میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کہ کرسٹوف نے ٹور سے واپسی پر ایک بک دا لانگسٹ وے بھی لکھی، جو کہ کافی مقبول ہوئی، اور اس بک کو دیکھتے ہوئے یورپ میں اس کے اوپر کافی زیادہ ڈاکومنٹریز بھی بنی۔ آج کل کرسٹوف گائیڈ کا کام کرتا ہے، لوگ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے سبمٹ کرواتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ پیدل واک کر کے لوگوں کو کنٹریز کے ڈیفرنٹ ٹور کرواتا ہے، کنٹریز کے اندر اور آؤٹر کنٹریز میں بھی لے کے جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔